میں نے یہ کہا تھا کہ حضور کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہے. عبداللہ بن زبیر. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو مہاجرین میں بلکہ سارے مسلمانوں میں مدینہ منورہ میں بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ غیر ہمارے دشمن والے کہتے تھے کہ مہاجرین جب سے مدینہ آئے ہیں ان کی اولاد نہیں. جب سے اب اولاد ہو گئی ہے. تو یہ عبداللہ بن زبیر. تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آج کا اس کانفرنس کا اس جلسہ ولایت کا سبق جو ہے کوئی پوچھے تو یہ مختصر بتائیں کہ اتنے بزرگان دین کی موجودگی میں یہ اس لائن کے اتنے بزرگوں کی موجودگی میں جب کوئی پوچھے کہ آگے نام چلا ہے اونچا کن کا؟ دو نواسوں کا. کسے نواسے؟ دو نواسے. کس کے؟ ایک حضور کا نواسا اور ایک ابو بکر کا نواسا. یہ دونوں غار کے ساتھی ہیں، اور اب مزار کے ساتھی ہیں. آمن الناس بر مولا ما آ کریم اول سینا ما ہمت و کشت ملتا چبر ثانی اسلام غار و بدر و قبر. چاروں جگہ وہ ثانی ہے. آمن الناس بر مولا ما آ کریم اول سینا ما ہمت و کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام غار و بدر و قبر. یہ دو ساتھی ہیں. اب جس طرح ان کا جوڑ ہے اسی طرح دو نواسوں کا بھی جوڑ ہے. ایک اس کا نواسا، ایک اس کا نواسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے نواسے ہیں. اور یہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ ابو بکر کے نواسے ہیں. تو یہ دو نواسے، ایک ان کا ایک ان کا. اب ان دونوں کا یہ ایک متفقہ ذہن ہے کہ انہوں نے یزید کی قیادت کو یہ پسند نہیں کرتے تھے. یزید کی قیادت کو یہ پسند نہیں کرتے تھے. اور ہم ان کے مسلک پر ہیں، ان دونوں کو ماننے والے ہیں. ہم یزید سے کسی طرح ہم ذہن نہیں ہیں. میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن ہمارا ان سے. اب یہ مسئلہ یاد رکھیں. تھک تو نہیں گئے؟ تو پھر ذرا ذہن کو صاف رکھیں. ایک بات کہنی چاہتا ہوں، شاید آپ کے سامنے پہلے یہ اس طرح نہ آئی ہو. ایک ہی بات ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کون حکمران ہوا؟ اچھا یا برا یہ بحث نہیں. ملک چلتے ہیں حکمرانوں سے، ملک پہچانے جاتے ہیں حکمرانوں سے. اچھے برا ہونا ایک دوسرا موضوع ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکمران کون ہوا؟ یزید ہی ہے نا. تو یہ یاد رکھو جو باپ میں کیا کہنا کہوں. یزید نے اپنے باپ کی وفات کے بعد پوری سلطنت اسلامی میں اپنی حکومت کی سوائے مکہ کے. مکہ میں اس کی حکومت نہیں ہو سکی. یہ بات ممکن ہے آپ نے پہلے نہ سنی ہو، اسے پھر دہرا کر کرتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید حکمران بنا، ساری سلطنتیں
حجاز کیا، شام کیا، مصر کے ساری سلطنتیں یزید کے زیر حکومت آ گئیں سوائے مکہ کے۔ مکہ میں اس کی حکومت ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوئی۔ اگر یزید کہے کہ میں باپ کے بعد میری حکمرانی قائم ہو گئی مسلمانوں میں، تو اس کو صحیح کہنا یہ چاہیے ماں سوائے مکہ کے۔ آپ کے ذہن میں تو اب تک یہی ہے نا کہ اس کے بعد یزید ہوا، تو یزید کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ ماں سوائے مکہ کے۔ مکہ پر حکمرانی اس کی کیوں قائم نہ ہو سکی کہ وہاں اللہ کا شیر عبداللہ بن زبیر تھا۔ یہ کریڈٹ جو ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہ عبداللہ بن زبیر اتنا بڑا بہادر کہ اس نے صاف طور پر اپنے ماحول میں کہہ کہ یہاں حکومت نہیں ہے یزید کی۔ یزید سوچ بھی نہیں سکا کہ اپنا عامل اور اپنا نائب کس کو مقرر کرے مکہ میں۔ وہ تو شام میں رہتا تھا، تو وہ سوچ بھی نہیں سکا۔ کیوں؟ عبداللہ بن زبیر کا اتنا رعب تھا اور اتنی روحانیت اس کی تیز تھی۔ اب دل تو یہ چاہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے سارے حالات لائے جائیں، تو سارے حالات تو ایک تاریخ ہیں۔ میں ایک مستقل کتاب تاریخ اسلام اس پر لکھی ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر کا مقام کیا ہو۔ وہ لایا تھا کہ شاید ضرورت پڑ جائے، تو میں انہیں کو دے دوں آپ کے سامنے۔ اب نہیں پڑھنا، کیوں؟ بات کو ختم کرنا ہے نا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر مکہ پر اپنی درویشی قائم رکھی تھی۔ میں نے کہا درویشی کا معنی کیا؟ درویشی قائم رکھی تھی، حکمران نہیں۔ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مکے کا بڑا ہوں، یزید تو حکمران ہوگا تو باقی جگہوں پر، مکے پر میں ہوں، یہ دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت وہاں قائم رکھی درویشی کی ادا میں، فقیہوں کی۔ تو درویشی کی ادا بزرگوں کی ادا ہوتی ہے، وہ کیا کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے اعتکاف کر لیا عمر بھر کا۔ ہمارے لیے رمضان میں ایک ہفتے کا اعتکاف بھی ذرا بڑا سوچنا پڑنا پڑ رہا ہے۔ اس اللہ بندے نے ساری عمر یعنی وقفے توڑے، اس کے بعد پھر وقفہ ہوگا عمر کا تو اعتکاف۔ اور کوئی پوچھے کہ حکومت یہاں کس کی؟ کیونکہ میں تو اللہ اللہ کرنے والا درویش ہوں۔ اب شروع سے ہی اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یزید اس سے آنے کی سوچ بھی نہ سکا۔ اب جب حضرت حسین کا واقعہ ہو گیا، حضرت حسین کا واقعہ پہلے ہوا ہے۔ حضرت حسین کہاں تھے جب امیر معاویہ فوت ہوئے اور یزید حکمران ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، تو مدینہ میں جو یزید کا نمائندہ تھا، یزید تو تھا پورے ملک کا، تو جو اس کا نمائندہ مدینہ میں تھا اس نے بلایا بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کو کہ امیر المومنین حضرت معاویہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب نیا حکمران جو ہے اس کی حکومت کو آپ تسلیم کریں، میں ان کا نمائندہ ہوں، میرے ہاتھ پر۔ تو جب اس نے
یہ کیا کہ میرے ہاتھ پر کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ حضرت حسین نے کہا تھا کہ ابھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، ہمیں غور کرنے کا موقع دیں. اور یہ جواب کوئی غلط نہیں تھا، غور کرنے کا موقع تھا. اور پھر اس کو جواب نہیں دیا کہ ہم یزید سے راضی نہیں، یہ نہیں کہا. کیوں؟ اوپر سے دونوں عبد مناف کے اولاد میں سے تھے، خاندان ایک تھا عبد مناف کے اولاد میں، حسین کا اور یزید کا. تو حضرت حسین نے کہا ہمیں موقع دو. اس نے کہا اچھا کل صحیح. پھر تو حضرت حسین راتوں رات وہاں سے نکلے، راتوں رات. اور کاہے کے لیے نکلے؟ کاہے کے لیے نکلے؟ نقل مکانی کے لیے کہ میں رہائش اب مدینہ نہیں رکھنا چاہتا، میں رہائش رکھوں گا عراق میں. تو نکلے تھے یہ نقل مکانی کے لیے. کیوں؟ اگر وہ مقابلے کے لیے نکلتے تو پھر حضرت حسین اکیلے رہتے. آج بھی حسین کے نام پر نام لیں تو ہزاروں لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ وقت تو حضور کے عہد کا بہت قریب کا تھا. اگر حسین ایک دفعہ بھی نام لیتے تو ان کے ساتھ ہزار ہا جمع ہو جاتے یا نا. انہوں نے ہزار ہا کو اپنے ساتھ لینے کے بجائے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنی بہن کو ساتھ لیا، اپنے بچوں کو ساتھ لیا. یہ صورتحال بتاتی ہے کہ وہ وہاں لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. لڑنے کے لیے نکلے تو بیوی بچوں کو ساتھ تو نہیں لے کر نکلتا. وہ رہنا نہیں چاہتے تھے مکہ میں، نہیں مدینہ منورہ میں. تو کہاں رہیں؟ انہوں نے اس کے لیے ایک درویشی مانگی تھی. درویشی مانگی تھی کہ میں ایک سلطنت کو دو ٹکڑے نہیں کرنا چاہتا. جہاں تک مسلمانوں کے قدم پہنچ چکے ہوں وہاں کی سرحد پر مجھے رہنے کے لیے موقع دو. میں وہاں اعتکاف کر کے بیٹھ جاؤں گا اور ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دوں گا. حضرت حسین نے کہا تھا. تو حضرت حسین کی طلب خلافت کہ وہ میں مقابلے میں آؤں یہ کوئی نہیں تھا. اگر کوئی ہوتا تو اس طرح نکلتے. یہ تو وہ خان ہے، خاندان رسالت کہ جن کو سلطنتیں دینا آتی ہیں، لینا نہیں. حضرت حسن نے، حضرت حسین کے بڑے بھائی نے بنی بنائی حکومت جو ان کو والد سے ملی سلطنت تھی، اور امیر معاویہ سے بڑی سلطنت تھی، وہ انہوں نے بڑے بنائی دے دی کہ نا. تو اہل بیت کی اور حسین کی تو اتنی شان ہے کہ ان کو حکومت لینا نہیں دینا بھی آسان ہے. محمد کیا ہے؟ حکومت کا کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گرانے کا. نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا، شہید عشق کی واقف اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سری کا سر کٹانے کا. تو حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں نکلے، وہ پہلے نکلے ہیں اس بات کے لیے کہ میں نقل مکانی کروں، سلطنت ایک ہی رہے. میرے بھائی نے جو معاویہ کے ساتھ مل کر سلطنت ایک کی تھی، سلطنت ایک ہی رہے. مجھے کسی کنارے پر درویشی ادا میں اعتکاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یزید کے نمائندے ابن زیاد کو آخر میں کہا تھا کہ مجھے یا خود موقع دو کہ میں یزید سے باتیں کروں، اگر یہ نہیں مجھے واپس جانے دو. تو حضرت حسین تو یہ بھی چاہتے تھے کہ مجھے واپس جانے دیں، لیکن اس ظالم نے ایسا نہیں ہو دیا. تو ہم یہ کہ اپنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کا نواسہ ہے جو اپنے موقع پر اس طرح قائم رہا کہ پورے ملک میں حکومت قائم ہو گئی یزید کی، لیکن مکہ میں نہیں ہو سکی. اب جب حضرت حسین آ رہے تھے مدینہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا نمائندہ مسلم بن عقیل مارا گیا. تو حضرت حسین نے اسی وقت کہا پھر رستہ بدلو. کہانی
یعنی اب ہم عراق نہیں جاتے، اب ہم مکہ جائیں گے۔ اور جہاں عبداللہ بن زبیر اللہ کی راہ میں اللہ اللہ کر رہا ہے وہاں میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ تو حضرت حسین مدینہ سے چل کر آئے کہاں؟ مکہ میں۔ عراق میں نہیں گئے، کربلا میں نہیں گئے، ادھر آ گئے۔ اور کا ارادہ کیا تھا کہ اب مکہ میں بیٹھ کر درویشی عذاب میں موقع گزاروں۔ تو جب وہ مکہ میں آ گئے، پھر کربلا کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو خط لکھے تھے حضرت حسین کو کہ یہاں آ جائیں، وہ اب یہاں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ آئیں وہاں، آئیں وہاں۔ اب ہمارا موضوع چونکہ وہ کربلا کا نقشہ نہیں، میں اس کو یہ چھوڑتا ہوں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ عبداللہ بن زبیر ان میں بہادروں میں تھا۔ اب اس کا تعارف ہے عبداللہ بن زبیر کا۔ اس کی ماں حضرت اسماء، ان کی ماں کا نام تھا حضرت اسماء، وہ بہن تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ حضرت ابوبکر کی بیٹیوں میں چھوٹی بیٹی کا نام عائشہ، اور یہ جو بڑی تھی اس کا نام تھا اسماء۔ حضور نے جس رات ہجرت کی تو ہجرت کی تیاری میں سامان وغیرہ باندھنا، چیزوں کا باندھنا، کھانے وغیرہ کو توشہ دان میں ڈالنا، یہ ساری خدمات اسماء نے ادا کی تھی۔ اور پھر اسماء نے اپنے والد کو اور حضور کو اکٹھا، وہ اسماء جو تھی، میں اس کا قصہ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جب مقابلے میں تھے تو ان کے مقابلے میں اس وقت تھا کون؟ یزید تو مر گیا تھا۔ یزید کے نمائندوں میں سے حجاج بن یوسف، یزید کے نمائندوں میں حجاج بن یوسف تھا۔ وہ بڑی پوری قوت میں تھا، بات چیتیں ان میں ہوتی تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے خط لکھا عبداللہ بن زبیر کو۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو کہ آپ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہیں کون، آپ کے ساتھ ہیں کون، چند لوگ رہ گئے ہیں، تو آپ ہمیں اب یہ فوجی قوت تو نہیں ہے کہ آپ لڑ سکیں۔ جب آپ لڑ نہیں سکتے تو آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ آپ عبد الملک کی حکومت کو قبول کر لیں، اور جو بات آپ کہیں منہ مانگی آپ کو دے دی جائے گی، اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو، کہ جب آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، چند رہ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ چند کے ساتھ آپ لڑ تو نہیں سکیں گے۔ ہم آپ کی عزت، آپ کا مقام اللہ کے ہاں جو آپ کا درج وہ جانتے ہیں، تو جس طرح آپ کہیں قبول کریں۔ تو عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا والدہ کو کہ میں اب آخری تو وقت میں آپ سے حکم لینے آیا ہوں، حکم، مجھے یہ خط آیا حجاج کا، مجھے یہ خط آیا حجاج کا۔ تو میں نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ میرے بڑوں میں تو صرف آپ ہی رہ گئی ہیں ایک، تو جس طرح آپ پڑھیں یہ خط پڑھ لیں۔ تو حضرت اسماء نے وہ خط پڑھ لیا، اور پھر حضرت اسماء نے جو بات کی اپنے بیٹے سے، اب دیکھ دیں، میں کتاب ایک بات پڑھوں، لمبی نہیں کروں گا بات۔
بھئی جو خط لکھا تھا حجاج بن یوسف نے، اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ خط کیا تھا حجاج کا، عبداللہ بن زبیر کے نام: اب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، آپ ہر طرح مجبور ہو چکے ہیں، بہتر یہی ہے آپ ہماری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبد الملک کی بیعت اختیار کر لیں، آپ کے ساتھ انتہائی عزت و تکریم کا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کی ہر ایک خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مجھ کو امیر المومنین عبد الملک نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ کو صلح کی طرف متوجہ کروں اور آپ کے قتل میں جلدی نہ کروں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر اس خط کو پڑھ کر اپنی ماں سیدنا اسماء کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میرے پاس اب کوئی آدمی نہیں رہا، برائے نام صرف 5 آدمی رہ گئے ہیں جو میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ اسی طرح دھوکہ برتاؤ کیا جیسا حسین ابن علی کے ساتھ کیا تھا، یعنی کربلا والوں نے جیسا حسین ابن علی کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے حسین کے بیٹے جب تک زندہ رہے باپ کے سامنے تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ میرے تو بیٹے بھی اس بات کی امان میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے 5 بیٹے تھے، تو جب انہوں نے کہا بھائی میرا تو آخری وقت آ گیا ہے، تم میری اولاد ہو، اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تم اس کی امان میں چلے جاؤ، تو 5 میں سے 3 چلے گئے ادھر، 2 ان کے ساتھ رہ گئے، اور یہ ٹوٹل تھا ان کے ساتھیوں کا 5۔ فرمایا لکھا خط میں کہ ان کے بیٹے حسین کے تو جب تک زندہ رہے باپ کے سامنے تلوار بنے رہے، لے کر دشمن سے لڑتے رہے، میرے تو بیٹے بھی اس فاسق کی امان میں چلے گئے۔ اب حجاج کہتا ہے کہ تم بھی امان میں آ جاؤ، جو کچھ مانگو ہم دینے کو تیار ہیں۔ بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ماں کو کہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ سیدہ اسماء نے جواب دیا تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اگر تم حق پر ہو، حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو اس کام میں برابر مصروف رہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بھی شہید اپنی راہ پر گامزن رہ کر شہادت حاصل کرو، اور اگر تم نے دنیا حاصل کرنے کا قصد کیا ہے تو تم بہت ہی نالائق آدمی ہو۔ اگر تم نے دنیا کو، کہ انہوں نے کہا ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے، اگر تم نے دنیا حاصل کرنے کا قصد کیا ہے تو تم بہت ہی نالائق آدمی ہو، تم خود بھی ہلاکت میں پڑے اور تم نے اپنے ہمراہیوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بنو امیہ کے حوالے نہ کرو، موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت اپنے وقت میں ضرور آئے گی۔ تم کو مردوں کی طرح جینا اور مردوں کی طرح مرنا چاہیے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں حق پر تھا اور لوگوں نے مجھ کو دھوکہ دے کر کمزور کر دیا، ایک ایسی شکایت ہے جو نیک آدمیوں کی زبان پر نہیں آیا کرتی، نیک آدمیوں کی زبان پر نہیں آیا کرتی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد مجھ کو مسرح بنا کر سلیب پر لٹکائیں گے۔ سیدنا اسماء نے جواب دیا بیٹا بکری جب ذبح کر ڈالی گئی تو اسے اس کی کیا پرواہ کہ اس کی کھال کھینچی جاتی ہے یا نہیں؟ جب وہ ذبح کر دی گئی تو وہ یہ نہیں دیکھتی کھال کھینچی جاتے ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو بصیرت کے ساتھ کیا جاؤ، اللہ تعالیٰ مدد طلب کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ماں کے سر کا بوسہ لیا کہ ماں وہ ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، جذبات میں آ کر رونے نہ لگ جائے۔